کہ آپ لوگ امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتے, اس کی کیا دلیل ہے؟ وہ بھی فقہ حنفی کو فالو کرتے تھے. میں نے کہا اس کی دلیل ہے صحیح مسلم میں آتا ہے, اول تو قرآن مجید کی آیت ہے, دوسری صحیح مسلم میں آتا ہے انما جعل الامام لیتم بہ, امام کو امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتدا کی جائے. فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا, تکبیر کہے تو تکبیر کہو. وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا, جب قراءت شروع کرے تو خاموش ہو جاؤ. وَإِذَا قَالَ وَلَا الضَّالِّينَ, جب وَلَا الضَّالِّينَ کہے تو قولوا آمین, تو آمین کہو. وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا, جب رکوع کرے تو رکوع کرو. میں نے کہا اس میں مقتدی کی فاتحہ کہاں گئی ہے بھائی؟ تو وہ کہہ رہے ہیں یار اتنی واضح اگر حدیث ہے تو یہ پھڈا کیوں ہے پھر؟ ٹھیک ہے ان کے پاس بھی حدیث ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا ان کے پاس حدیث نہیں ہے, لیکن اگر احناف کے پاس بھی اتنی مضبوط حدیث ہے تو میں تو سمجھ رہا تھا کہ احناف کے پاس کوئی دلیل ہے ہی نہیں. یہ تو بڑی حضرت یہ پتہ کیوں نہیں ہمیں؟ میں نے کہا اس لیے پتہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک طرف کے دلائل سن کے, دوسری طرف ہوتا یہ ہے کہ بعض دفعہ کوئی ایسا بندہ آپ کو ٹکر جاتا ہے جس کو معلومات نہیں ہوتی, وہ پھر ایسے دلائل دیتا ہے, آپ کہتے ہیں ان کے پاس وہ دلائل ہے. یہ تحقیق تھوڑی ہے کہ 4 آدمیوں سے آپ پوچھ لیں. تحقیق یہ ہے کہ فاتحہ خلف الامام پہ مولانا سرفراز خان صفدر صاحب کی کتاب ہے پوری, خاتمۃ الکلام فی القراءۃ خلف الامام, شاید یہ نام ہے یا اس سے ملتا جلتا کوئی اور نام ہے, بہت پہلے میں نے بچپن میں کہیں دیکھی تھی. وہ کتاب پڑھیں آپ, وہ پوری امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کے بارے میں اتنی موٹی کتاب ہے, تحقیق ہے, وہ پڑھیں گے اور پھر فریق مخالف کی بھی اتنی موٹی کتاب پڑھیں گے تو پھر پتہ چلے گا آپ نے ایک مسئلے پر تحقیق کی ہے. یوٹیوب کے کلپ سے تحقیق نہیں ہوتی. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ تو یہ جو ہے نا, اور پھر بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ تو جہری نماز کے بارے میں ہے, امام جب قرات کرے, سری نماز کے بارے میں تو نہیں ہے نا. سری نماز کے بارے میں حدیث ہے من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ, جس شخص کا کوئی امام ہو تو امام کی قراءت مقتدی کے لیے کافی ہے. امام حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ یہ جہری اور سری دونوں نمازوں کو یہ حدیث عام ہے. بعض لوگ اس حدیث کو فوراً ضعیف کہہ دیتے ہیں. اب میں اس کی تحقیق میں جاؤں گا تو لمبا وقت ہو جائے گا. ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. یہ لوگ اس ناصر الدین البانی کو بہت فالو کرتے ہیں, اس لیے میں ان کی دلیل دے رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ امام حنیفہ کی مضبوط دلیل ہے کہ جس کا کوئی امام ہو تو امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہے. وہ کہتے ہیں یہ جہری میں بھی سری میں بھی دونوں نمازوں کو شامل ہے, اس میں کہیں فرق نہیں ہے. تو لہذا انہوں نے اس حدیث کو اصل بنایا. اور بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ امام ابو حنیفہ تک جب حدیث پہنچی وہ صحیح تھی, بعد کے راوی اس میں کیا تھے, کمزور راوی آئے, تو بعد کے محدثین نے اس کے ضعیف ہونے کا فیصلہ کیا, جبکہ امام حنیفہ کی نظر میں وہ کیا تھی, صحیح تھی. تو آپ آج اس حدیث کو ضعیف کہہ رہے ہیں, ضروری نہیں کہ وہ تابعین کے دور میں بھی ضعیف سمجھی جاتی ہو. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ تو خیر یہ خشک موضوع ہے, اور تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ عوام کا کام نہیں ہے کہ فقہی مسائل میں دلائل میں پڑھے. اس میں آپ جو اعتماد ہے نا مجتہدین پر, ان کو فالو کرنا پڑے گا آپ کو. آئی بات سمجھ میں؟ اندھی تقلید یہ ہے کہ آپ کسی ایسے کو فالو کر رہے ہیں جو خود سیدھے راستے پر نہیں. ایک صاحب نے مجھے کہا امام ابو حنیفہ تو قرآن حدیث پہ چلتے تھے, تو آپ قرآن حدیث پہ کیوں نہیں چلتے, آپ امام حنیفہ کے پیچھے کیوں چلتے ہو؟ میں نے کہا امام حنیفہ اگر قرآن حدیث کے پیچھے چلتے تھے تو ان کو پیچھے چلنے والا قرآن حدیث پہ چلنے والا ہی کہلائے گا نا. یہ عجیب بات ہے. اور میں نے کہا امام حنیفہ جب مجتہد بنے تو براہ راست چلتے تھے, جب تک مجتہد نہیں تھے تو کسی کو فالو کرتے تھے. تو ہم مجتہد نہیں ہیں, لہذا ہم بھی فالو کر کے چل رہے ہیں. اگر ہم مجتہد بن گئے تو ہم بھی فالو نہیں کریں گے. کہنے پھر آپ پھر ہر سوال پہ سوال, پھر آپ اپنے آپ کو عالم کیوں کہتے ہیں؟ میں نے کہا ہم آپ کے مقابلے میں عالم ہیں, ہم مفتی آپ کے مقابلے میں, امام حنیفہ کے مقابلے میں جاہل ہیں. مولانا قاسم نانوتوی کا کسی سے مناظرہ ہوا سورہ فاتحہ کے, فاتحہ امام کے پیچھے فاتحہ کے مسئلے پر, انہوں نے دلائل کے انبار لگا دیے. تو اس شخص نے کہا کہ میں حیران ہوں, آپ اتنے بڑے عالم ہو پھر بھی آپ تقلید کر رہے ہو, اتنے دلائل آپ کے پاس ہیں پھر بھی تقلید کر رہے ہو. انہوں نے کہا میں حیران ہوں کہ تو اتنا بڑا جاہل ہے پھر بھی تقلید نہیں کر رہا, محقق بنا ہوا پھر رہا ہے. تو میں کسی پر طنز نہیں کر رہا. اگر کوئی مجتہد سمجھتا ہے اپنے آپ کو, وہ سمجھتا ہے کہ میں اس قابل ہوں کہ میں بہت بڑا فنڈر بن گیا ہوں, میری ریسرچ پوری ہو گئی ہے, تو ٹھیک ہے, وہ تقلید نہ کرے, لیکن وہ لوگوں کو اپنے پیچھے نہ چلائے, کیونکہ اس سے پہلے لوگ اس سے بڑے بڑے موجود ہیں. وہ کہے گا بھائی
کہ بھئی آپ اس کو فالو کریں جو مجھ سے بھی بہتر ہے. آئی بات سمجھ میں؟ یہ نیک ہونے کی علامت ہوگی. اور اگر سب سے ہٹا کے اپنے پاس لا رہا ہے تو حب جاہ کا مریض ہے, اس کو بڑا بننے کا شوق ہے, اور کچھ نہیں ہے. دلائل کی باتیں ہیں مگر نفس میں خرابی ہے. تو اس لیے اور بھی اس پہ سوال جواب لے کے چلوں گا تو پورے 6 مہینے اسی پہ لگ جائیں گے.